بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر مسلمانوں کی سب سے پہلی لڑی جانے والی جنگ تھی۔ یہ جنگ کیوں کرنا پڑی تھی اور کسے جیت ملی تھی، سب کچھ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یہ جنگ 2 ہجری رمضان کے مہینے میں لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں جہاں 1000 مکہ کے مسلمانوں کے دشمن تھے تو وہیں مسلمان 313 ہی تھے۔ اس جنگ کی وجہ یہ بنی جب مکہ کے دشمنوں کے تجارتی قافلے مدینہ کے قریب سے گزرتے تو مسلمان ان قافلوں کو ڈراتے تھے۔ یہ اس لیے کرتے تھے جب مکہ میں کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، مکہ کے بڑے قریشی سرداروں نے ان کمزوروں پر ظلم کرنے لگے، انہیں مارتے ستاتے تاکہ وہ واپس قریش مکہ کے مذہب میں واپس آ جائے۔ یہاں تک کہ نبی کی جان لینے کی بھی پلاننگ کی تو نبی اور بہت سے مسلمان مکہ سے مدینہ چلے گئے، لیکن کچھ مسلمان مدینہ نہیں جا سکے۔ ان کو دشمنوں کے ظلم سے بچانے کے لیے مدینہ کے مسلمانوں نے مکہ والوں کے تجارتی قافلوں کو ڈرانا شروع کر دیا۔ ایک دن قریش مکہ کا تجارتی قافلہ شام سے آ رہا تھا مکہ، تو مدینہ کے مسلمانوں نے اس تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے نکلنے والے تھے۔ وہاں مکہ کے دشمنوں نے بھی پلان بنایا تھا، اگر اب کوئی قافلے کی طرف مسلمان بڑھے گا ہمارے تو ہم جنگ کے لیے نکلیں گے مسلمانوں سے۔ قریش مکہ کو خبر مل گئی شام سے آنے والے قافلے پر مسلمانوں کی نظر ہے، تب اہل مکہ بھی اپنے فوجیں لے کر نکل گئے۔ مسلمانوں کو بھی خبر پہنچ گئی قریش مکہ جنگ کے لیے نکل چکے ہیں ہم سے۔ مسلمان نکل تو رہے تھے شام سے آنے والے مکہ کے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے، لیکن اب جنگ والے حالات ہو گئے۔ محمد رسول اللہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں؟ سب نے کہا جو اللہ اور رسول چاہے ہم راضی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے حکم سے جنگ کا حکم دے دیا اور 313 ساتھیوں کو لے کر بدر کے مقام پر پہنچے۔ یہاں سے شام سے آنے والا قافلہ گزرنے والا تھا، لیکن شام سے آنے والے مکہ کے قافلے کے سردار ابو سفیان کا نیٹ ورک بہت اچھا تھا۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ مدینہ کے مسلمان ان کے قافلے پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو انہوں نے راستہ بدل لیا۔ جب اہل مکہ کو معلوم پڑا ان کا تجارتی قافلہ بچ کر نکل گیا ہے تو کچھ لوگوں نے کہا چلو واپس جاتے ہیں مکہ، لیکن ابو جہل اور کچھ دوسرے نے کہا نہیں، اب مسلمانوں سے جنگ کر کر ہی رہیں گے، انہیں ہم سبق سکھائیں گے۔ سوچے مسلمانوں کو ختم کرنے کا آسان موقع ہے۔ وہاں مسلمان دشمنوں کے آنے سے پہلے ہی بدر کے پانی کے کنووں پر قبضہ کر لیا۔ یہ کام اس لیے کیا کہ مکہ کے دشمن جب بدر آئیں گے تو انہیں بھی پانی کی ضرورت ہوگی، اور اگر پانی کے وہ کنویں مسلمانوں کے قبضے میں رہیں گے تو دشمن مسلمانوں کے پڑاؤ والی جگہ میں آئے گا۔ دشمن کی فوج کی تعداد جاننے کے لیے رسول اللہ نے کچھ لوگوں کو بھیجا۔ انہوں نے دشمن کی فوج کے 2 آدمیوں کو گرفتار کر کے رسول اللہ کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے ان سے سوال کیے تم لوگ غذا کے لیے روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ایک دن 9، ایک دن 10۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ اندازہ لگایا کہ ان کی تعداد 900-1000 کے درمیان ہوگی، کہ ایک اونٹ 100 آدمی کی ایک دن کی غذا کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفینڈنگ پوزیشن یہ تھی کہ فوج کے ہر حصے پر جو افسر مقرر فرماتے اسے بتاتے کہ دشمن آگے بڑھے اور اتنی دوری پر پہنچ جائے تو ان پر سنگ باری کی جائے، اور جب اس سے قریب آ جائے تو تیر چلایا جائے۔ اگر دشمن ایک جٹ حملہ کر دیں تو انہیں آگے بڑھنے دیں، جب وہ قریب ہو جائے تو نیزوں سے حملہ کرنا، اور جب وہ تلوار کی زد میں ہو تو تلوار سے حملہ کرنا۔ ان نصیحتوں سے رسول اللہ کا مقصد یہ تھا جوش و جذبات میں آ کر جنگ میں پہل نہ کی جائے، حملہ اسی وقت کیا جائے جب حکم ہو۔ دوسری طرف مسلمانوں کی عورتیں جنگ بدر میں صرف زخم پٹی کی ذمہ داری نہیں لی تھی، بلکہ جنگ کے دوران جن تیر اندازوں کے تیر گر جائے انہیں اٹھا کر تیر اندازوں کو پہنچانے اور جنگ کرنے والوں کو پانی پلانے کی خدمت بھی انہوں نے انجام دی تھی۔ مسلمانوں کو یہ ہدایت تھی کہ وہ دشمن کی عورتوں کو قتل نہ کرے۔ پھر جنگ کی صف بندی کر کے نبی نے خطبہ دیا اور پھر مسلمانوں کی طرف سے 3 لوگوں کو آگے کیا۔ حضرت ابو عبیدہ، نبی کے چچا حضرت حمزہ، اور حضرت علی جو 23 سال کے تھے۔ دشمن کے بھی 3 لوگ آگے آئے اور تینوں مسلمانوں نے دشمن کے 3 لوگوں کو زمین دوز کر دیا، اور پھر دونوں فوج جنگ میں کود گئی، اور دشمن کی اتنی بڑی فوج سارے داؤ پیش کے باوجود مسلمان فوج اپنی جگہ بالکل بھی تس سے مس نہیں ہوئی۔ اور پھر جب نبی کا سب سے بڑا دشمن قریشی سردار ابو جہل مارا گیا تو دشمنوں کی فوج میں خوف پھیل گیا اور وہ جنگ سے بھاگنے لگے۔ جنگ کے دوران اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد اس طرح کی کہ تھوڑے سے مسلمان دشمنوں کو بہت بڑی تعداد میں دکھائی دینے لگے، اور مارے خوف کے وہ پیچھے جنگ میں بھاگ گئے، اور مسلمانوں نے اپنی پہلی لڑی جانے والی جنگ بدر میں دشمنوں سے جیت حاصل کی۔ اس جنگ کے بعد عرب میں مسلمانوں کا ایک خاص قسم کا نام ہو گیا۔
اس جنگ کو یوم فرقان کہا گیا۔ حق اور باطل کا دن، اس دن حق اور باطل صاف ہو گیا۔ جنگی سامان کے لحاظ سے مسلمان بظاہر بہت کمزور تھے اور دشمن اپنی پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ اللہ نے اپنی مدد سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح دیا۔